بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا إن لله وإنا إليه راجعون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا ان للہ وانا الیہ راجعون۔ میرے سامنے شیعہ عزاداروں کے دو قائد موجود ہیں، استاد محترم قبلہ سید محمد علی شاہ اور سید واجد علی شاہ صاحب۔ میں منت کرتا ہوں ان دو سیدزادوں کی خدمت میں کہ کھڑے ہو کر اپنے سپاہیوں کی تعداد گن لیں، کم ہوئی ہے یا بڑھا کے لائے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ یہ پردے میں بیٹھنے والی آپ کی بیٹیاں ہیں، ذرا ادھر نظر دوڑا کر دیکھیں کسی کا سر ننگا تو نہیں؟ خدا کی قسم جو قافلہ 28 رجب کو نکلا تھا نا، کربلا کے صحرا میں مردوں کے جسم پر سر نہیں، خواتین کے سروں پہ چادر نہیں۔ کتنا تم پرسہ دو گے، کتنا تم گریہ کرو گے، کہاں تک تم رو گے؟ آخر تھک ہار کے بہنوں کا ہاتھ تھام کے اپنے آباد گھروں کو لوٹ جاؤ گے۔ اگر اجڑ گئی ہے تو فقط محمد کی نواسی۔ میں بہنوں کے حصے کا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور پردہ میں بیٹھنے والی میری ماں بہنوں، مدینہ سے 28 رجب المرجب کو جو بھائی عباس کے مضبوط بازو پہ پاؤں رکھ کے محمل میں سوار ہوئی تھی نا، وہ زینب کربلا میں اجڑ گئی ہے، وہ زینب کربلا میں اجڑ گئی ہے۔ کیا آج بھی لفظوں کے محتاج ہو؟ تھوڑا اپنے آپ کو کربلا کے سہارا میں لے جاؤ نا۔ دیکھو نا، جس کو عباس جیسے بھائی پہ مان تھا، بن بازوؤں کے سویا پڑا ہے غازی، اور بن ردا کے کھڑی ہے محمد کی بیٹی۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کی بہنوں کے پردے سالم رکھے۔ عزادارو، آپ خوش قسمت ہیں، جس ادا کے ساتھ اس عزا خانہ سے نکلے تھے اس سے بڑی تعداد لے کر واپس ایوان العصر میں آ چکے ہیں۔ لیکن اللہ جانے مدینہ سے نکلنے والے قافلے کو کس کی نظر لگ گئی؟ جب نکلے تھے تو اکبر جیسا جوان موجود تھا، قاسم جیسا حسین موجود تھا، اور محمد جیسے شہزادے تھے۔ آج عالیہ جو جب شام کی تیاری کیے بیٹھی ہے، سر بریدہ لاشوں کی طرف دیکھ کے کہتی ہے، اکبر جب میں مدینے میں سوار ہونے کا ارادہ کیا تھا، اکبر تو نے آ کے زانو ٹیکا تھا، بیٹا قاسم تو بڑھ کے آیا تھا اور بڑھ کے کہتا تھا، پھپھی اماں تجھے حسن کا یتیم سوار کرائے۔ اجڑ
چڑھ گئی ہے کربلا کے صحرا میں محمد کی بیٹی، جی بھر کے پرسد ہو، بین کر کے رو، اس لیے کہ تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کربلا کے صحرا میں ترستی رہی تیرے نبی کی بیٹی کہ میں حسین جیسے بھائی کے لاشے پہ چیخے مار مار کر رو، لیکن کیا کروں، اتنی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جب یہ لاشوں پر پہنچی ہے نا، اس وقت اپنے ہاتھوں کے ذریعے ماتم شروع کیا۔ پہلے ہاتھ سامنے بندھے ہوئے تھے، یہ کیا ہوا کہ ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ جب محمد کی بیٹی نے ہاتھوں کے ساتھ اپنے رخساروں کو زخمی کیا، عمر سعد کہتا ہے ان کو اب گردن کے پیچھے ان کے ہاتھ باندھ دیے جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تھک جانا انسانی تقاضا ہے، صبح سے لے کر اب تک آپ عزاداری کرتے رہے ہیں، تھک چکے ہوں گے۔ اللہ جانے کتنی تھک گئی ہوگی محمد کی بیٹی۔ آپ نے صبح سے لے کر اب تک فقط سنا ہے کہ حسین نے اکبر کا لاشا بھی اٹھایا، حسین نے اون محمد کے لاشا بھی اٹھائے، حسین نے قاسم کو بھی اکٹھا کیا، حسین بھائی عباس کے لاشے پہ بھی گئے۔ آپ فقط سنتے آ رہے ہیں۔ کتنی شیر دل ہے علی کی بیٹی، کربلا کے میدان میں دیکھ رہی ہے، کبھی بوڑھا بھائی جوان بھائی کا لاشا اٹھا رہا ہے، کبھی جوان بیٹے کا لاشا، اجرکم اللہ، کبھی جوان بیٹے کا لاشا۔ کتنا رو گے؟ ذبح ہو گیا ہے تیرے نبی کا بیٹا، چل گئی ہیں 13 ضربیں۔ اللہ جانے کیسے اس جملے کو سنو گے۔ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے اجر رسالت لے کر چلے ہیں اولاد زہرا کے گھروں کی طرف۔ نہیں میں لفظوں کو بدل دوں، حبیب کبریا کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھنے والے مسلمان ایک مرتبہ پھر بڑے ہیں زہرا کی حویلی کی طرف، ہاتھوں میں بڑے بڑے نیزے، کسی نیزے کی یعنی بے اکبر کی جوانی کا لہو، کسی نیزے کی یعنی بے حبیب ابن مظاہر کی ضعیفی کا لہو، کسی نیزے کی یعنی پر اون محمد کے جگر کا لہو، کسی نیزے کی یعنی پر قاسم کے ٹکڑوں کا لہو۔ اس شان کے ساتھ مسلمان پرسہ دینے گئے ہیں کہ جب دروازے پر تھے سیدزادیاں اندر محفوظ تھیں، اور جب یہ لوگ دروازے پر پہنچے ہیں نا تو اس شان کے ساتھ پرسہ دیا ہے مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو کہ سر پر ردا نہیں، واسے کسی سرائے کی شاعر کا روح وہاں موجود تھا، اس نے کہا لگی اسر ویلے ودی آپ بجھے، لگی اسر ویلے لگی آپ بجھے، تے گیا تھی صحرا وچ دھوئیں، سادات خیام جو باہر آ گئی، نہ واقف نہ کوئی سوئیں، تے ایک مسئلہ پوچھا ہے اون بھی مڑی، چوم پتر بیمار دموئیں۔ عزادارو آپ مطمئن بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، دعا کرو کسی گھر کو آگ نہ لگے اگر اس میں کوئی بجھانے والا نہ ہو، کہیں آندھی نہ چلے جس گھر میں بچوں کی کثرت ہو، دعا کرو کہیں دشمن حملہ نہ کریں جہاں کوئی مرد نہ ہو۔ یہ تینوں صورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں کربلا میں، اکیلی ہے تیرے نبی کی نواسی، بچوں کا ساتھ ہے، پردہ داروں کا ساتھ ہے، چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی۔ مولا سجاد کے خیمے میں آئی ہے نبی کی بیٹی، دیکھ کے کہتی ہے تو بانی ہے شریعت کا، تیرے سر پہ دستار امامت ہے، بتا جل کے مر جائیں؟ کہا نہیں پھوپھی اماں خیام چھوڑ دیں، کہا کیسے چھوڑوں میرا سر اوریاں ہے، کہا ریت کربلا کو اپنی چادر بناؤ،
بالوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھپاؤ اور جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جاؤ۔ نکلیاں ہیں سادانیاں، لیکن ایک مرتبہ علی کی شیر دل بیٹی پھر خیمے کی طرف پلٹی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں بار بار دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون بار بار جلتے ہوئے خیمے کی طرف جاتی تھی، آگ مجبور کرتی تھی، پھر پیچھے ہٹتی تھی۔ میں نے دیکھا، میں آگے بڑھ کے کہا اے کنیز خدا بتا کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے میں اٹھا کے دوں؟ حجت تمام کرنے کے لیے کہا ہاں تو اٹھا کے دے۔ یہ کہتا ہے میں گم مرد تھا، آگ کے شعلے اتنے بلند تھے، میں آگ کے قریب گیا تو صحیح لیکن واپس پیچھے ہٹ گیا اور پیٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اچانک اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور یا علی کہہ کر یہ خاتون جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہوئی۔ جب خیمے میں داخل ہوئی تھی تو اکیلی تھی، جب جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی پشت پہ 24 سال کا بوڑھا جوان تھا اور نجف کا رخ کر کے کہہ رہی تھی بابا علی خیبر کا قلعہ اکھاڑنا آسان ہے، جلتے ہوئے خیموں سے جوانوں کو اٹھانا مشکل ہے۔ اور کبھی مقتل کا رخ کر کے کہتی تھی بھائی حسین اکبر کا لاشا آسان ہے، سجاد کا اٹھانا مشکل ہے۔